چینج کرنا چاہیے. پھر فار ایگزامپل ہم اس میں جو مثال لے کے چلیں گے نا اس پوری 18th امینڈمنٹ میں، وہ ہم لے کے چلیں گے کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ ہے، تو وہ صوبوں کا کیا اختیار ہے اور سینٹر کا کیا اختیار ہے. کیونکہ آپ کو اس ایگزامپل ایسی ہے جو بہت ریلیونٹ ہے، تو آپ کو اس میں سمجھنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی کہ 18th امینڈمنٹ ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے. جیسے میں نے ابھی نام ہی لے لیا، آپ کے سامنے ذکر ہی کر دیا کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ صوبوں کا کے پاس کیا اختیارات ہیں اور سینٹر کے پاس کیا اختیارات ہیں. تو 18th امینڈمنٹ کا تعلق بھی اسی تمام ڈسکشن کے ساتھ ہے. اب یہ ساری چیزیں اس ڈسکشن کی طرف جانے سے پہلے یہ ساری چیزیں تو ہم آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت ملک میں فالو کر رہے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن 19 اپریل 1973 کو ریٹیفائی ہوا. ریٹیفائی سے مراد ہے کہ تمام لوگوں نے اس کے اوپر سائن کیے جو بھی ممبرز تھے اسمبلی کے، جبکہ یہ ان افیکٹ آیا اگست 14 1973. 14 اگست 1973 کو یہ امپلیمنٹ ہوا. ان افیکٹ سے مراد ہے کہ امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا. لائک فار ایگزامپل from 14th August 1973 we have been following this constitution in Pakistan. اب یہ ہم سارے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایکٹ پاس کرنا ہو تو سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اب آپ کو ریکال کرنے پڑیں گے جو ہمارے لیکچرز لاک ڈاؤن سے پہلے بھی جو ہم نے لیکچرز، میں نے آپ کو لیکچرز بتائے دیے تھے جس میں امینڈمنٹ کیا ہوتی ہے، ایکٹ کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر ہماری تفصیل سے ڈسکشن ہوئی تھی. جیسے ایکٹ ہے وہ سمپل میجورٹی سے پاس ہوتا ہے 51% آف پاپولیشن، اور نیشنل اسمبلی بھی ایکٹ بنا سکتی ہے، سینٹ بھی ایکٹ بنا سکتا ہے، آپ کی پروونشل اسمبلیز بھی ایکٹ بنا سکتی ہیں. پروونشل اسمبلیز انڈیپینڈنٹلی بھی اپنا کوئی ایکٹ بنا سکتی ہے اپنے پروونس کے لیے. امینڈمنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا حق ہے، اور اس میں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور امینڈمنٹ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہم نے ڈسکس کی، ہم یہ تفصیل سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہاں پہ میں زیادہ نہیں رکوں گا. اب آتے ہیں 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ ہے کیا؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ 18th امینڈمنٹ ہیز ریڈیفائنڈ ریلیشن شپ بٹوین سینٹر اینڈ پروونس. تو اس سے مراد کیا ہے کہ کرونا وائرس کی میں نے بات کی کہ کرونا وائرس میں کچھ رسپانسبلٹیز سینٹر کے پاس ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز پروونسز کے پاس ہیں. وجہ کیا ہے کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی 2010 کے اندر، تو 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا وہ، اس مثال سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ ریڈیفائننگ سے کیا مراد ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ صرف اور صرف سینٹر کے پاس تھا. سینٹر کنٹرول کرتا تھا پورے ملک میں ہیلتھ پالیسی کیا بنے گی، کہ کس قسم کی کوئی وبا پھیلتی ہے تو کیسی پالیسی بنے گی، کیا ایکشن کیا لیا جائے گا، رسپانس کیا ہوگا. یہ سارا کام سینٹر کا تھا 18th امینڈمنٹ سے پہلے. جب 18th امینڈمنٹ پاس کی گئی تو جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیوالو ہو گیا. ڈیوالو سے مراد ہے کہ اس کی ذمہ داری سینٹر سے لے کے، سینٹرل گورنمنٹ سے لے کے پروونشل گورنمنٹس کو دے دی گئی کہ اب ہر پروونس کی اپنی اپنی مرضی ہے. سینٹر انہیں بجٹ دے دے گا اور ہر پروونس کی اپنی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس طرح کا مرضی لانا چاہے، ہیلتھ پالیسی امپلیمنٹ کرنا چاہے. اب اس کی مثال لے لیں، اب کیسے اب پروونسز کو اختیارات مل گئے ہیں ہیلتھ پالیسی کے اوپر. اب دیکھیں سب سے پہلے جو تھا ملک کے اندر لاک ڈاؤن وہ سندھ نے لگایا کرونا وائرس سے ریلیٹڈ. اب چونکہ ان کو 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ اختیارات حاصل تھے، سینٹر ایکٹ نہیں کر رہا تھا، سینٹر تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا لاک ڈاؤن کے اوپر، لیکن جو پروونس سے پروونشل گورنمنٹ تھی وہ ریلائز کر رہی تھی کہ یہ خطرہ کافی بڑھ رہا ہے، تو سندھ نے پورے ملک میں سب سے پہلے سندھ نے یہ لگا دیا لاک ڈاؤن. اس کی مرضی تھی. جیسے ابھی اگر سینٹر فیصلہ بھی کر لے لاک ڈاؤن کو ریموو کرنے کا، جب تک آپ پروونسز فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ لاک ڈاؤن ریموو نہیں ہو سکتا. زیادہ تر جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو سینٹر ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹس پہ تو ریموو کر سکتا ہے جن پہ اس کو اختیارات ہیں، لیکن جن پہ پروونسز کو اختیارات ہیں جب تک وہ لاک ڈاؤن ریموو نہیں کریں گے لاک ڈاؤن ریموو نہیں ہوگا.
یہ چند ایسی اختیارات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جو اب پروونسز کو مل گئی ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد. اور ہمارے کانسٹیٹیوشن بھی یہی تھا, فیڈرل ٹائپ آف کانسٹیٹیوشن ہم چاہتے تھے جس کے اندر تمام پروونسز کی آلریڈی ڈیمانڈ تھی. جیسے ہم نے ڈسکس کیا, بلوچستان کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ اپنے ریسورسز کو خود کنٹرول کر سکے, جو معدنیات نکلتی ہیں بلوچستان کے اندر وہ خود ان کو کنٹرول کر سکے, اس کا جو ریونیو ہے وہ بلوچی لوگوں کو یا بلوچی گورنمنٹ کو مل سکے. تو ایسی چند کافی ساری باتیں ہیں جو ہم اسی لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. پھر یہاں پہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو تھا اس کو ہم نے چینج کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کئی ڈپارٹمنٹس پروونسز کے پاس چلے گئے تو پروونسز کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی. اس وجہ سے پروونسز کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. فار ایگزامپل اب ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ اگر پروونسز کے پاس چلا گیا تو ہیلتھ پالیسی کس نے بنانی ہے؟ وہ لیجسلیٹو اسمبلیز نے بنانی ہے یا جو آپ کی پروونشل اسمبلیز نے بنانی. ایجوکیشن آپ کا پروونسز کے پاس چلی گئی ہے تو ایجوکیشن پالیسی کس نے بنانی ہے؟ وہ آپ کے پروونسز نے بنانی ہے. یہ کئی ایسی تفصیل سے ایسی ڈسکشن ہے جو ہم یہاں پہ کریں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی. پہلا کویسچن تو یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی, یہ پروونسز کو کیوں اختیارات دیے گئے. یہ آپ ذہن میں رکھیں, اس کویسچن کو نوٹ ڈاؤن کریں. سیکنڈ کویسچن از کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو ڈیوالو پاور, کہ ہمیں ضرورت کیا ہے. صحیح کہ کیا تھا, سینٹر کے پاس ہی سارا کا سارا اختیار رہتا, پروونسز کے پاس کچھ بھی نہ دیتے. کیا کوئی مسئلہ تھا پہلے؟ کیا کوئی ایسا تھا, کیا پہلے کوئی ایسا ایشو آ رہا تھا؟ کیا کوئی ایسی پرابلم کریٹ ہو رہی تھی ملک کے اندر سیٹ اپ کے اندر جس کی وجہ سے ہمارے لیجسلیچر نے سوچا کہ نہیں, بیٹر یہ ہے کہ پروونسز کے پاس زیادہ پاور ہو یا پروونسز کے پاس زیادہ اٹانومی ہو. تو یہ کویسچن ایک سیکنڈ ہم ڈسکس کریں گے. تھرڈ پھر ہم اس سے یہ کویسچن ڈسکس کریں گے اس کو فائدہ کیا ہے, ملک کو کیا فائدہ ہے اس سے, پروونسز کو اس سے کیا فائدہ ہے. اور پھر اس میں اگر کچھ کہہ لیں کہ کوئی فرکشن ہے, کوئی نقصان ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ چند کویسچنز ہیں پیپر سے ریلیٹڈ بھی, یہی کویسچنز امپورٹنٹ ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ ہی آپ سے باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. اب سب سے پہلے تو 18th امینڈمنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ پہلا پارٹ جو ہے وہ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ پاس کیسے ہوئی. پیسج سے مراد ہوتا ہے 18th امینڈمنٹ کے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے اس کو پاس کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں جی مطلب کوئی بھی ایم این اے, میں سے مراد کوئی بھی ایم این اے اٹھے اور وہ کہے جی یہ میں امینڈمنٹ لانا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے. یہ طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسمبلی کے فلور کے اوپر پیش کرنے سے پہلے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے. کمیٹی کے اندر تمام پارٹیز کو ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل اس وقت اگر کوئی امینڈمنٹ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر لانی ہے تو جو بھی پارٹیز نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہیں ان تمام کی سپورٹ چاہیے ہوگی گورنمنٹ کو. تو پہلے ایک کمیٹی بنے گی نیشنل اسمبلی کے اندر ہی جس میں ہر پارٹی کے ایک یا دو بندے ہوں گے ہر پارٹی کے, تاکہ وہ آپس میں پہلے ڈسکس کر سکیں, پہلے اس کو لکھ سکیں امینڈمنٹ کو, پہلے اس کے اوپر کام کر سکیں, پہلے اس کے اوپر ڈسکشن ہو, پہلے اس کے اوپر ریسرچ ہو, پہلے لوگوں کو بلائیں, باہر کے لوگوں کو بھی بلا سکیں. کیونکہ جب اسمبلی کے فلور کے اوپر بات چلی جاتی, فلور سے مراد ہے جب اسمبلی کے اوپر ووٹنگ ہونے لگ جاتی ہے تب کوئی پرائیویٹ بندہ اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا یا اپنا فیڈ بیک نہیں دے سکتا. لیکن جب کمیٹی کے پاس بات ہوتی ہے تو میں آپ کوئی بھی آدمی, کوئی بھی ایکسپرٹ جو ہے وہ کمیٹی سے رابطہ کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی ریسرچ پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ایک اچھا لا بنانے کے لیے, ایک اچھی امینڈمنٹ لانے کے لیے یہ ہوتا ہے پہلے کمیٹی کے پاس جاتا ہے. تو سیم اسی طرح 18th امینڈمنٹ بھی پہلے ایک کمیٹی کے پاس گئی. کمیٹی کے 26 ممبرز تھے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر آدمی جو ہے اس کے پاس اختیار ہے, وہ اپنا فیڈ بیک دے سکتا ہے, اپنی ریسرچ سبمٹ کرا سکتا ہے کمیٹی کے پاس. تو اس کمیٹی کے پاس 982 انڈیویجولز, وہ مختلف انسٹیٹیوشن سے بھی ان کا تعلق تھا, پبلک پرائیویٹ بوتھ, انہوں نے اپنا انپٹ دیا.
مطلب اپنی ریسرچ پریزنٹ کی، کسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، اس امینڈمنٹ میں یہ چینج ہونا چاہیے، کسی نے کہا نہیں ہونا چاہیے. مطلب اتنی وائڈلی ریسرچ یہ ایک امینڈمنٹ ہے. 982 انڈیویجولس نے اپنا کوئی 7-8 مہینے کے پیریڈ کے اندر انہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا، اپنا انپٹ دیا، اپنی ریسرچ دی، ڈسکشن ہوئی. تو اس کی تفصیل چیک کر لیں یا اس کے اوپر کتنی ریسرچ ہوئی ہے یہ آپ چیک کر لیں. پھر جب یہ ان تمام ریسرچ کے بعد امینڈمنٹ بننے کے بعد جب یہ نیشنل اسمبلی کے اندر پیش ہوئی تو 292 جو ایم این اے تھے انہوں نے یس کے اندر ووٹ دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر امینڈمنٹ پاس کرنے کے لیے. تو یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی بنتی ہے اباؤٹ 211 کے 12 لوگ نیشنل اسمبلی کے اندر اگر ووٹ کر دیں تو امینڈمنٹ پاس ہو جائے گی. لیکن 18th امینڈمنٹ کے سلسلے میں 292 لوگوں نے یس میں ووٹ دیا، اس کو فیور کیا، اور 0 کوئی بھی اس کی مخالفت میں کوئی بھی ووٹ نہیں تھا. سیم اسی طرح سینٹ میں دیکھیں 90 جو ممبر تھے سینیٹر سے انہوں نے اس کی فیور میں ووٹ دیا اور ایک بھی ووٹ اس کی اپوزیشن میں نہیں تھا. اب یہ جو ووٹنگ کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی سپورٹ بیس چیک کریں کہ تمام، جس طرح میں نے بتایا آپ سے ماضی میں ڈسکس کیا تھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کیوں اہم ہے، کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اس سے پچھلے جو کانسٹیٹیوشن سے 1962 یا 1956 وہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا یا ہر پولیٹیکل پارٹی کے اس کے اوپر سائن نہیں ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن کیوں اہم ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے اس کو سپورٹ دی ہوئی ہے. سیم اسی طرح 18th امینڈمنٹ کیوں اہم ہو جاتی ہے، آپ اس کی ووٹنگ سے اندازہ لگا لیں کہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیا ہے، اس کے بارے میں اپنی سپورٹ دی ہے، اس لیے یہ اہم ہو جاتی ہے، یہ امینڈمنٹ ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. اب جیسے اب میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس کے اندر موجود تھیں، تو اب دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن کیا تھی. پارٹیسپیشن سے مراد میری کیا ہے کہ دیکھیں 2 یا 3 ملک کے اندر بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور باقی چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی کے پی کے سے ہے، چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز، کسی کا 1 ووٹ ہے، کسی کا 2 ووٹ ہے، کسی کے 3 ووٹ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بات کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن تھی اس امینڈمنٹ کو پاس کرنے میں، یا جب کمیٹی بنی اس کے اندر بھی ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں، تو اس سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے چھوٹی پولیٹیکل پارٹی کے ایک آدھا ممبر رکھا ہو اور باقی سارے آپ نے گورنمنٹ کی پارٹی کے رکھے ہوں، یہ بھی تو پاسبلٹی ہے. تو یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ گورنمنٹ نے کتنی سپیس پرووائڈ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. اس وقت کی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور اپوزیشن میں تھی مسلم لیگ نواز، تو کتنی سپیس پرووائڈ کی اپوزیشن کو، یہ کویسچن بھی ایک آ سکتا ہے. مطلب یہاں پہ ہمارے لیے اندازہ اس کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے یہ کویسچن بھی ڈسکس کرنا لازمی ہے کہ کتنی سپیس پرووائڈ کی پولیٹیکل پارٹیز کو، اپوزیشن کو گورنمنٹ نے. تو اس کی جب ہم ڈویژن دیکھتے ہیں اس کمیٹی کی، جو 26 ممبرز کی کمیٹی میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی، اس کی جب ہم ڈویژن دیکھتے ہیں تو صرف 11 لوگ ایسے تھے جو حکومتی ارکان تھے، only 11 people، اور rest of all 15 members they were all from opposition. مطلب گورنمنٹ کتنا اختیار دے رہی تھی اپوزیشن کو کہ ایک ایسی امینڈمنٹ لائی جا سکے جس میں ہر ایک کا فیڈ بیک ہو، ہر ایک کی پارٹیسپیشن ہو، ایک یونٹی ہو، ایک کنسنسس ہو، ایک اجماع ہو، تمام لوگ اکٹھے ہوں ایک بات کے اوپر. یہ تمام کی تمام باتیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں یہ اس لیے اس کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ بڑھا دیتی ہیں اس امینڈمنٹ کی. اب اس سے مطلب یہی بتانے کا مقصد یہ کہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں تھیں اور 7th امینڈمنٹ کو اس نے ریپیل کیا. کبھی کبھار مطلب ایک امینڈمنٹ میں
اس کے اندر یہ بھی ایک بات کی گئی ہے کہ جو 7th امینڈمنٹ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں پہلے پیش کی جا چکی ہے، یہ اس کو